آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ بات چل رہی ہے قبلہ کے متعلق، تو آج بات کرتے ہیں کہ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ نماز کی شرط ہے، اگر کوئی بندہ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو قبلہ کو قبلہ کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ قبلہ کا مطلب ہے سامنے ہونا، کیونکہ بندہ جو ہے نمازی جو ہے وہ قبلہ کے سامنے ہوتا ہے اور قبلہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ قبلہ ہے مسجد حرام والوں کا۔ غور سے سنیے گا، بیت اللہ قبلہ ہے مسجد حرام والوں کا، اور مسجد حرام قبلہ ہے اہل حرم کا، یعنی جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں ان کا قبلہ ہے مسجد حرام، اور مسجد حرام کیا ہے، اہل حرم والوں کا قبلہ ہے، اور اہل حرم قبلہ ہے تمام زمین والوں کا، یعنی کہ تمام امت مکے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتی ہے کہ وہ کیا ہے، ہم سب کا قبلہ ہے۔ تو قبلہ کی طرف منہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرف متوجہ ہے، اللہ خود کہتا ہے قُلِ اللّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق مغرب اس کا ہے، تم جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ایک طرف منہ کرنے کا، قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کی جان ہے، اس لیے قبلہ کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب انسان ایک ہی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہم پاک فوج کو دیکھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اگر وہ ہوں، وہ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم لاکھوں کروڑوں ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اس سے نظم و ضبط پیدا ہوگا، عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اور ایک پیارا کیا ہے، سما پیدا ہوگا۔ تو اس لیے عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم قبلہ کی طرف منہ کرو۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ دیکھیں نماز ایسی عبادت ہے جہاں امیر غریب سب کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتحاد پیدا کرنا، ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، فرق کیا ہے، سب مٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ایک ہی طرف منہ کرو۔ اسی طرح نماز کا مین مقصد ہے خشوع و خضوع پیدا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ نماز وہ قبول ہوتی ہے جو خشوع و خضوع والی ہو۔ جس نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، ایسی نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
اور خشوع و خضوع کب پیدا ہوتا ہے؟ یکسوئی سے، کہ جب انسان ایک کام میں یکسو ہوتا ہے، دل کے ساتھ اس کو کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور خشوع و خضوع کیا ہے؟ دل کے حاضر ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اور دل انسان کا اس وقت حاضر ہوتا ہے جب انسان ایک ہی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ اب دیکھیں کوئی بندہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے، تو ایک کیا ہے؟ خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، اور انسان کی عبادت میں ذوق بھی پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے کہا گیا۔ اسی طرح بڑی عام بات ہے، سادہ بات ہے کہ جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو منہ بھی اس کی طرف کرتا ہے۔ صاحب اقتدار کے پاس جاؤ یا مانگنے والے آتے ہیں تو وہ منہ بھی اسی طرف کرتے ہیں کہ جس سے کچھ مانگا جائے۔ تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم بھی مانگتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو تم اللہ کی طرف منہ کرو، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح قبلہ بیت اللہ پر، کعبہ بیت اللہ پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں فرمایا گیا کہ تم کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو تاکہ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوں۔ تو یہ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے چند ایک وجوہات تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔